السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ حج وہ بابرکت مہینہ ہے، وہ عظیم مہینہ ہے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عظیم قربانی کی یاد دلاتا ہے۔ تو چلیے حج کے یادگار سفر کو بیان کرتے ہیں۔ حج کا سفر ایک نرالا اور دلکش سفر ہے۔ محبت اور عشق کا یہ سفر انسان کی جو روحانی سکون اور قرب الہی کی دولت عطا کرتا ہے، اس کو وہی شخص جانتا ہے جس نے کبھی دلی کیفیات کے ساتھ یہ سفر طے کیا ہو۔ حج کے یہ مناظر انسان کو بلا اختیار وہ حسین مناظر یاد دلاتے ہیں جب سرور کائنات، فخر موجودات حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے 1,24,000 جانثاروں کے ساتھ اپنی عمر مبارک کے آخری مرحلے میں حج ادا فرما رہے تھے۔ تاریخ اسلام کے اس عظیم موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے پروانوں کو کیا تعلیم دی، یہ جاننا اور سمجھنا ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے تاکہ یہ سفر صرف رسمی چیز نہ بن جائے اور ہم اس کی حقیقت سے محروم نہ ہو جائیں۔ وہ شہر، وہ گلیاں، وہ راستے، وہ گزرگاہیں، وہ مسجد، وہ سجدہ گاہ، وہ مقام ابراہیم، وہ رکن یمانی، وہ حجرہ اسود، وہ عرفہ، وہ مزدلفہ، وہ مینا، ہاں وہ اللہ پاک کا گھر، وہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حرم، کیا کیا جلوے ہیں اور کیا کیا نظارے۔ اگر ان میں سے ہر ایک کے بدلے میں بھی متاع زندگی کی پونجی نچھاور کر دی جائے تو سودا کتنا کھرا اور سستا ہے۔ 1,00,000 سے زائد عشاق کے جھرمٹ میں جب آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قافلہ حج 9 ہجری کو چلا تو حضرت جابر رضی اللہ کے بقول کوئی ایسا شخص باقی نہ رہا جو سوار ہو یا پیدل آنے کی قدرت رکھتا ہو اور وہ نہ آیا ہو۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آگے پیچھے تا حد نگاہ آدمی ہی آدمی نظر آئے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 24 ذی القعدہ بروز ہفتہ کو مدینہ منورہ سے روانہ ہوئے۔ یہ سفر محض ایک حج کا سفر نہیں تھا بلکہ در حقیقت مشرق و مغرب کے انسانوں کے لیے تکمیل دین کا ایک عملی نمونہ تھا۔ وحی اور تشریع کا دروازہ بند ہونے والا تھا۔ آفتاب رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آنکھوں سے اوجھل ہو جانا تھا۔ ضرورت تھی کہ دور دراز کے لوگ بھی آ جائیں اور قریب سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی باتیں سنیں، آپ کے افعال کو دیکھیں اور اس امانت کے بار گراں کو سنبھال کر دنیا کے کونے کونے میں پہنچ جائیں۔ یہی سفر تھا جب آپ سعی کے لیے صفا پر تشریف لے گئے تو بیت اللہ کی طرف منہ کر کے ارشاد فرمایا۔ ترجمہ: پھر فرمایا صرف اللہ اکیلا ہی معبود ہے جس نے اپنے وعدے کو پورا کیا اور اپنے بندے کی مدد فرمائی اور کفر کی تمام جماعتوں کو اکیلا ہی مغلوب کر دیا۔ جب حاجیوں کا یہ قافلہ 9 ذی الحج کو میدان عرفہ میں پہنچا تو یہ بشارت نازل ہوئی کہ آج کے دن تمہارے لیے تمہارے دین کو میں نے کامل کر دیا اور میں نے تم پر انعام تمام کر دیا اور میں نے اسلام کو تمہارا دین بننے کے لیے پسند کر لیا۔ وقت بہت کم تھا۔ یار غار و مزار سیدنا ابو بکر صدیق نے جب انہی دنوں ایام تشریق میں سورہ نصر نازل ہوتے ہوئے سنی کہ جب اللہ کی مدد اور فتح آ پہنچی اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لوگوں کو دیکھ لیا کہ وہ گروہ در گروہ اللہ کے دین میں داخل ہو رہے ہیں، پس آپ اپنے رب کی تعریف کے ساتھ ان کی پاکی بیان اور اس سے بخشش چاہیں، بے شک وہ بہت توبہ قبول کرنے والا ہے۔
تو آپ رضی اللہ کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے کہ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس کام کے لیے آئے تھے اب اس کی تکمیل ہو گئی ہے، اب وہ ان کے جانے کا وقت آ پہنچا ہے۔ خود آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان مبارک سے بھی یہ بار بار نکل رہا تھا کہ شاید میں تمہیں اس سال کے بعد نہیں دیکھوں گا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس حج میں باب کعبہ کا حلقہ پکڑا، پھر لوگوں کی طرف متوجہ ہو کر فرمایا کہ اے مسلمانوں کی جماعت، علامت قیامت میں سے یہ چیزیں ہیں: نماز کو غارت کرنا، نفسانی خواہشات کی پیروی کرنا، خیانت کا پیسہ، حاکموں اور بدکار وزیروں کا ہونا،